ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ آل عمران کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ مسلمانوں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جس سے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین اکرام، ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ یہ تلقین کرنا اور روکنا دونوں حکمت کے ساتھ ہوں، موعظت کے ساتھ ہوں، اور اس میں دعوت اور نصیحت کا اسلوب اعلیٰ درجے میں شامل ہو۔ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی گمراہی کا معاملہ اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس لیے حق اور انصاف کی دعوت کے لیے نہ کسی شخص کو داروغہ بننا چاہیے اور نہ اپنے مخاطبین کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کرنے چاہیے۔ قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ داعی حق کی حیثیت سے اللہ کے کسی پیغمبر کو بھی تذکیر سے، نصیحت سے، بلاغ مبین سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سورہ الغاشیہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيَطِرٍ کہ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ ان پر کچھ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، ان پر آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ دائرہ اختیار کا معاملہ البتہ مختلف ہے۔ سن رشد کو پہنچنے والے شخص کے لیے، جیسا کہ عورت کا شوہر ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے بچوں کا باپ بنتا ہو، تو یہ ایک دائرہ کار ہے، ایک حیثیت ہے۔ بنی آدم کی یہ حیثیتیں دین و فطرت کی روح سے ان کا ایک دائرہ اختیار پیدا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے جس سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی صورت اداروں کی ہے، حکومتوں کی ہے کہ جب قائم ہو جاتی ہیں تو ان کے سربراہوں کے لیے بھی ایک دائرہ اختیار پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دائرے کے اندر ہونے والی برائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کام کو ہوتا دیکھے تو ضرور اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان کے ذریعے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں ضرور برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسب استطاعت خیر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں کے آگے حد المقدور بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم